ہے ایک عالم دین مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کی تعلیم لے کر، قرآن کے تفسیر کی تعلیم لے کر جب اپنی بستی کو پلٹتا ہے اور مسجد میں پہنچتا ہے، جمعہ کے وقت مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے، کیا ڈاکٹر، کیا انجینئر، کیا پروفیسر، سارا زمانہ ہاتھ باندھ کر اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ کسی نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، آپ نے اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہے، آپ بڑے بریلینٹ ہیں، بڑے عقل والے ہیں، بہت دماغ والے ہیں، مگر ایک حافظ قرآن کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ مولانا صاحب کو فون لگاتے ہیں، عالم صاحب بتائیے یہ مسئلہ، اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں آپ کو پتا نہیں ہے، میں جو اپنے چیمبر میں عالم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں جو اپنے چیمبر میں حافظ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ کو نہیں پتا ہے میں ڈاکٹر ضرور ہوں، میری عزت بہت ہے، میں سب مانتا ہوں، مگر آپ کو پتا نہیں میں ڈاکٹر بنا ہوں، کوئی انجینئر بنا ہے، کوئی پروفیسر بنا ہے، کوئی سائنٹسٹ بنا ہے۔ ہم ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور سائنٹسٹ بنے ہیں، مگر ہم دنیا کے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر ڈاکٹر اور انجینئر بنے ہیں، اور ہمارا جو عالم بنا ہے وہ قرآن عظیم پڑھ کر عالم دین بنا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پڑھ کر عالم دین بنا ہے۔ یہ جو بچہ حافظ قرآن بنا ہے، جس کے پیچھے میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن عظیم کو پڑھ کر عالم دین بنا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، جو دنیا کے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر بنتا ہے اس کا رتبہ اور ہے، اور جو خدا کی نازل کردہ کتاب قرآن کو پڑھ کر عالم اور حافظ بنتا ہے اس کا رتبہ اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ کانفرنس، فیضان علم، نعرہ تکبیر۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ایمانداری کی بات تو یہی ہے، آپ نے نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی تک دیکھا ہوگا، ہر کلاس کے لیے کتابیں الگ الگ ہیں۔ ایسا آپ نے دیکھا ہے میٹرک کا بچہ انٹر کی کتاب پڑھتا ہو، انٹر کا بچہ بی اے کی کتاب پڑھتا ہو؟ ایسا بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا انجینئرنگ کرنے والے ڈاکٹر کی کتاب پڑھتے ہو، ڈاکٹری کرنے والے انجینئرنگ کی کتاب پڑھتے ہو۔ صاحب سارے سبجیکٹ الگ الگ ہے، ایسا نہیں ہے صاحب جس نے جو سبجیکٹ لیا ہے وہ اسی کتاب کا ادھین ایوم مطالعہ کرتا ہے۔ صاحب ظاہر سی بات ہے، نائنتھ کے لیے کتابیں الگ ہیں، انجینئر کے لیے کتابیں الگ ہیں، صاحب ڈاکٹر کے لیے کتابیں الگ ہیں، پروفیسر کے لیے کتابیں الگ ہیں، ایسے ہی ہر شعبے کے پروفیسر کے لیے کتابیں الگ ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کتاب ایک ہو، ڈاکٹر بھی اسے پڑھ رہا ہو، انجینئر بھی اسے پڑھ رہا ہو، پروفیسر بھی اسے پڑھ رہا ہو، مرد بھی اسے پڑھ رہا ہو، عورت بھی اسے پڑھ رہی ہو، بچہ بھی اسے پڑھ رہا ہو، جوان بھی اسے پڑھ رہا ہو، پیر بھی اسے پڑھ رہا ہو، مرید بھی اسے پڑھ رہا ہو، استاد بھی اسے پڑھ رہا ہو، شاگرد بھی اسے پڑھ رہا ہو، شوہر بھی اسے پڑھ رہا ہو، بیوی بھی اسے پڑھ رہی ہو، صاحب باپ بھی اسے پڑھ رہا ہو، بیٹی بھی اسے پڑھ رہی ہو۔ آپ کہو گے مولانا کیا دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہے؟ تو میں کہوں گا ہاں، ایسی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن عظیم۔ یعنی قرآن ایسی کتاب ہے، ڈاکٹر کو دیکھو پڑھ رہا ہے، انجینئر کو دیکھو پڑھ رہا ہے، پروفیسر کو دیکھو پڑھ رہا ہے، عالم کو دیکھو پڑھ رہا ہے، صاحب جسے دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے۔ پڑھنے والے انیک ہیں، کتاب ایک ہے، لیکن آپ پڑھنے والے سے پوچھئے سائنسداں آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ کہیں گے قرآن ریسرچ کا دروازہ کھولتا ہے، قرآن نے سب سے پہلے تحقیق پیش کی کہ انسان پیدا کیسے ہوا ہے، انسان کی پیدائش کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، اے لوگوں قرآن رکھتے ہو مگر قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا
कहा इंजीनियर साहब आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? इंजीनियर साहब ने कहा मौलाना नहीं पता, मैं इंजीनियर जरूर हूँ मगर मैं इसलिए कुरान पढ़ता हूँ ताकि कुरान अजीम की तिलावत की बरकत से मेरा घर भी पुरनूर हो जाए और मरूं तो मेरी कब्र भी नूरुन अला नूर हो जाए। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा मौलाना नहीं मालूम, मैं जानता हूँ कि मरीज के लिए दवा की भी जरूरत है मगर कुरान की आयतें पढ़ ली जाए तो अल्लाह फरमाता है हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा भी है और ये रहमत भी है। अगर मैं कुरान पढ़कर प्रैक्टिस में लग जाऊं तो खुदा की रहमत की बरकत से इंशाअल्लाह आने वाला मरीज शिफा पाता हुआ नजर आएगा। मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा घर में बैठकर कुरान की तिलावत कर रही है। मैंने कहा दादी जान खैरियत, इस उम्र में आप कुरान पढ़ रही है? इस उम्र में तो कोई पढ़ता लिखता नहीं है। बोल पड़ी मौलाना नहीं पता, अब इस बुढ़ापे में हर शख्स मुझसे दुआ की गुजारिश करता है। बेटा कहता है दुआ कर दीजिए, बेटी कहती है दुआ कर दीजिए, साहब घर वाले कहते हैं दुआ कर दीजिए। इसलिए अब मेरा कोई काम नहीं, मैं रोजाना कुरान पढ़ती हूँ ताकि कुरान की तिलावत की बरकत से ये घर भी रोशन हो जाए और मेरी दुआएं भी इसकी बरकत से खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाए। मैंने कहा साहब आलिम साहब से पूछिए आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मैं